تو جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہمیں بھیجا ہے ثاقب جمیل صاحب نے سانگڑ سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں سر، ایسی کون سی دعائیں اور کلمات ہیں جو جنازے کے دوران اور تدفین کے بعد تک پڑھنی چاہیے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے اور کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا وہ بنیادی طور پہ نماز جنازہ کے حوالے سے، اس میں عام طور پہ ایک تو نیت سب سے پہلے کی جاتی ہے نا، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، یاد دہانی کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھانے والے وہ بتا بھی دیتے ہیں. بعض کا وہاں بڑے بڑے اسکرینز وغیرہ لگی ہیں، بورڈز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کی پہلے نیت کر لیں. تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہاتھ باندھ کے تو وہ پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اگر یہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے تو نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اگر یہ الفاظ آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے تو درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میت کے لیے ہوتے ہیں ربنا اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر یہ نہیں یاد تو پھر نماز کے آخر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی کہا نے اور بھی کئی دعائیں لکھی ہیں. تو مقصد میت کے لیے جو ہے اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنا ہو تو ہر ایک کے ساتھ تکبیر پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جو ہے سلام پھیر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بعض جو ہے وہ بزرگوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اجتماعی ساری دعا وغیرہ اس میں شامل ہے تو خاص میت کے لیے بھی بعض کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھ کے بھی دعا کر لیتے ہیں. بعض تجہیز و تکفین کے بعد دعا کر لیتے ہیں. تو المقصد جتنی دفعہ بھی فوت شدگان کے لیے دعا کریں، جس طرح ہر نماز میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں جتنے فوت شدگان ہیں. تو ایصال ثواب کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زبانی عبادت قرآن پاک پڑھ کے، آیت کریمہ، کلمہ طیبہ شریف، درود شریف ہے، استغفار ہے، یا دیگر جو کلمات طیبات ہیں، یا بدنی عبادت ہے، حج بدل کوئی انسان کر دیتا ہے، کوئی نفلی روزے رکھ لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ نوافل پڑھ لیتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا مالی عبادتیں ہیں، کوئی اپنے فوت شدگان کی طرف سے مسجد بنا لیتا ہے یا اس میں حصہ پیش کرتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، کوئی مخلوق کی خدمت کا، کوئی دین کی خدمت کا. وہ پرانے وقتوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا ماں فوت ہوئی تو حضور کوئی امر خیر جو قبر میں بھی انہیں فائدہ دے، تو فرمایا پانی کی کمی ہے تو تم کنواں کھدوا دو. تو بیر ام سعد انہوں نے پھر کنواں بھی کھدوایا، سرکار نے پانی بھی استعمال فرمایا. تو ہم اپنی جتنی نفلی عبادتیں ہیں وہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے کر کے، کلمات طیبات، ختمات قرآن پاک، تو وہ ان کے لیے بھی بلندی درجات اور بخشش کا ذریعہ ہیں، اور پڑھنے والوں کے لیے بھی باعث برکت ہیں، باعث سعد افتخار ہیں. تو فوت شدگان کو اذکروا موتاکم، فرمایا کہ اپنے فوت شدگان کو یاد رکھا کرو. اس کا یہی ہے کہ ان کے لیے امر خیر کرتے رہیں. سرکار بھی جنت البقیع شریف میں بھی تشریف لے جاتے تھے، آپ شہداء احد کے مزارات پہ بھی تشریف لے جاتے تھے، دعائیں بھی آپ فرماتے تھے، موت بھی یاد آتی ہے، پھر فوت شدگان کے ساتھ ایک محبت پیار کا اظہار بھی ہوتا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور
وہ مخصوص دعا بھی ہے، وہ بھی انسان کرتا ہے۔ تو بہرحال دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا بندہ مومن کے پاس یوں کہہ لیں کہ ایک ہتھیار ہے اس کی بارگاہ میں، اور ایک بہترین تحفہ ہے بندہ مومن کے لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں ہوتی رہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمیں سال ثواب یا جس کو صدقہ جاریہ کے کام ہے، تو یقیناً پھر ہم اپنے بھی ماں باپ اور عزیز و اقارب جو ہیں ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ثاقب جمیل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت بات کہی ہے کہ دعا تو ایک تحفہ ہے زندوں کے لیے بھی اور اس دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے بھی، تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال یہ ہمیں سمندر خان صاحب نے روات سے لکھا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور پھر ایک بڑا معصومانہ سا سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کی فوری مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کون سی دعا پڑھنا چاہیے اور کون سی دعا بہت فائدہ مند ہوگی؟ دیکھیں وہ روات والی بات جو ہے کہ یہ راول پنڈی جی چھوٹا سا علاقہ یا قصبہ ہے، تو ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا وہ تو پوری اللہ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو نماز کا وقت ہے تو فوری عمل یہی ہے کہ فوراً نماز پڑھیں۔ تو اگر کوئی نماز جنازہ کھڑا ہو گیا تو فوری طور پہ نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں۔ تو اگر روزہ بند ہونے میں ٹائم تھوڑا ہے تو جلدی سے سحری کھائیں اور روزے کو محفوظ کریں۔ روزہ کھل گیا ہے تو سب سے پہلا کام فوری کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں وہ تو شریعت ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ارکان اسلام ہے، اور اپنے عقائد کو درست رکھنا، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت کے حوالے سے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا جو وہ موقع ہے اس موقع پہ، اور جو اخلاق حسنہ ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، تقوی، ہدایت، عدل، انصاف، مساوات، ان کو اپنانا، اور جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، حرام خوری اور دیگر اللہ کی جو جن چیزوں سے منع کیا ان سے باز آنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو بری خبر سنی ہے یعنی کوئی موت کی تو فوری توبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر گندی بات کر رہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکل رہے ہیں تو اس کی دعا۔ تو آداب زندگی جو ہے تو اللہ نے پورے عطا کیے، باقی جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرنا، سرکار نے فرمایا کہ افضل الدعا الاستغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو توبہ جو ہے یہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ کثرت سے توبہ کرنے والے، خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ذکر ہے کہ التائبین العابدین، جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے، تو توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سمندر خان صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بنیادی عقائد پر اچھے سے کاربند ہونے کے بعد ہر نیکی کے کام کی طرف بڑھنا اور برائی کے کام سے دور رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو آج کا پہلا خواب ہمیں زبیر ممتاز صاحب نے وزیر آباد سے بھیجا گیا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پھر اپنا خواب ہمیں بتاتے ہیں کہ خواب میں ڈھول شادیانے بجاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں شریعت محمدی کے اندر جو ہے یہ ڈھول، باجے، گاجے، مزامیر جن کو انسٹرومنٹس آف میوزک وغیرہ کہتے ہیں، تو جو اس کے معبرین نے، علامہ محمد بن ابن سیرین نے، حضرت امام جعفر صادق ہیں، ابن حزم ہیں، یہ علامہ ابن خلدون ہیں، اور دیگر جو بزرگوں نے بڑی قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری رہنمائی کی ہے، تو اس میں اگر ڈھول کی آواز دور سے کہیں سے آ رہی ہے، بینی بینی آہستہ آہستہ، جس طرح ڈسٹینس لینڈز دا چارم، تو وہ ٹھیک ہے، مباح ہے، یا آواز سنائی دور سے دے رہی ہے تو وہ
ایک خوشی یا شادمانی کی طرف اشارہ، لیکن اگر قریب ہے یہ سر کے اوپر ڈھول بج رہا ہے اور خود کوئی ڈھول بجانے میں لگا ہوا ہے، تو یہ جو مبررین نے بیان کیا ہے یہ بے آبرو ہونا، اللہ، اور ڈھول ہو یا ڈھولکی ہو یا وہ ڈگڈگی ہو، جو بھی بجا رہا ہے یہ معصیت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف بھی، اور اپنی عزت کو خود جو ہے وہ پائمال کرنا ہے۔ ہاں یہ دیکھا کہ البتہ اگر خواتین کہیں کو ڈھولکی شولکی بجا رہی ہیں اور آپ نے دیکھا تو وہ ایک خوشی کی علامت ہے، ادروائز جو ہے یہ چیزیں جو ہیں خواب کے اندر وہ ڈھول ڈمکا اور گاجے باجے اور اس طرح کے جو معمولات جس میں بندہ خود شامل ہے، تو یہ اپنے آپ کو خود بے آبرو کرنا یا ایسے امور کی طرف اشارہ ہے جو اللہ رسول کے ناپسندیدہ امور ہے، اور یقیناً جو کوئی بھی صاحب دانش انسان جو ہے ان سے دور ہی رہتا ہے۔ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی زبیر ممتاز صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو خود شادیانے بجاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں آپ کر رہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا جو خواب ہے وہ ہمیں خالد رشید صاحب نے جوہر ٹاؤن لاہور سے بھیجا ہے، اور ڈاکٹر صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ گندی اور برہنہ قسم کی خوابوں کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں، ان کی تعبیر بھی بتا دیں اور ان سے جان چھڑانے کی کوئی تدبیر بھی بتا دیں۔ دیکھیں، خواب کے اندر اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں دیکھنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا کہ میں اپنا سطر جو ہے اس کو مخلوق کے سامنے ننگا کروں، یا میرا سطر جو ہے وہ ننگا ہو یا ننگا رہے۔ تو اللہ کہ کوئی بے ہوش ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے اور کوئی ایسی کیفیت درپیش آ گئی، تو لہٰذا یہ اپنے اعمال کے محاسبے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص نے سرکار سے عرض کی کہ حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو۔ کسی نے عرض کی کہ حضور میرے رزق جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے یا بے برکتی آ گئی ہے، تو فرمایا استغفار زیادہ پڑھو۔ تو کسی شخص نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کریں، تو فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو گویا کہ ہر ناپسندیدہ عمل سے اپنا دامن بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، اور افضل 3 دعا جو ہے وہ استغفار کو بیان کیا گیا، کیونکہ اس میں ہمہ جہت ہر بات آ جاتی ہے۔ سرکار کی بھی پسندیدہ جو دعا تھی وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی ہر خیر عطا کریں، آخرت کی بھی ہر خیر عطا کریں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں، اس سے پناہ عطا فرمائیں۔ تو اس میں اخلاقی جو کمزوری ہیں ان پہ نظر کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی انسان کرے، اور جو حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے اگر کہیں جگہ جھول ہے تو پہلی فرصت میں ان کی صلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو دنیا کے جس کو لاہ و لب کے کام کہتے ہیں اس سے اپنا دامن بچائیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ایک انسان کے مسلمان ہونے کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی کام چھوڑ دیتا ہے، ہمیں گناہ ہے بے لذت بے سوادہ سا کام جو انسان جو اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، اور بعد کبھی پھٹی پھٹی خوابیں بھی انسان کو آتی ہیں، اور کئی قسم کے وسوسات جو ہے وہ بھی دل میں جنم لیتے ہیں، اور شیطان کو بھی اندر گھسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج کل جس طرح میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل کھولیں کمپیوٹر کھولیں، جدھر بھی جائیں تو انسان کو بعض ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان عام حالات میں اپنے ماں باپ بہن بھائی آل اولاد کے سامنے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو خبرداری ہے کہ اپنے معاملات کی اصلاح کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی خالد رشید صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خواب میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور ویسے بھی اسلام جو ہے وہ شرم و حیا پر بہت زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے وہ پھر جو مرضی کرتا پھرے۔